ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه محمد وعجل فرجهم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وجود ذی الجود نازنین حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، مولا کے ظہور میں تعجیل، اور تمام شیعیان حیدر صفدر کی سلامتی، اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. پروردگارہ ہماری ان مختصر عبادتوں کو قبول فرما. پروردگارہ جہاں کہیں شیعیان حیدر صفدر ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں انہیں بصدقہ جناب علی اصغر اولاد صالح عطا فرما. پروردگارہ ہم میں سے جو مریض ہیں، پریشان ہیں، ان کو صحت یابی عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. عزیزان محترم، آہستہ آہستہ ایام اربعینیہ کے نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے خیال سے ہماری ان مجلسوں کا سلسلہ 2 دن اور ہوگا، پھر انشاءاللہ اربعین حسینی ہم اس امام حسین کو پرسہ دیں گے اور اس امام حسین کا چہلم منائیں گے کہ جس کا چہلم منایا نہ جا سکا. ہم اس امام پہ گریہ کریں گے، ہم اس امام کے لیے کربلا معلیٰ جا کے پرسہ دیں گے. وہ افراد
جو راستوں میں ہیں وہ افراد جو امام حسین کی طرف جا رہے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، خوش قسمت ترین افراد ہیں جو امام حسین کو امام حسین کی قبر کے نزدیک کھڑے ہو کے پرسہ دے رہے ہیں۔ 40 پہ جانا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سنت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب دیے، چاہنے والے دیے، امام حسین سے محبت کرنے والے دیے، ائمہ علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام کی فہرست میں ایسے نہ کسی کو چاہنے والے ملے اور ایسے نہ کسی کو اصحاب ملے۔ میں نے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا تھا، میرا موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت۔ رسول گرامی نے فرمایا ان للحسین لمحبۃ مکنونہ فی قلوب المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں میں حسین کے لیے ایک خاص محبت رکھی ہے۔ ہر امام کے لیے محبت ہے۔ امیر المؤمنین کا نام سنتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، شہزادی سلام اللہ علیہا کا تذکرہ سنتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، سب کے لیے محبت ہے۔ لیکن اللہ نے حسین کے لیے ایک خاص محبت رکھی ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس خاص محبت کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مولانا نہیں ہے جو اس خاص محبت کو سمجھا سکے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اس خاص محبت کے حوالے سے۔ اس محبت کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ میں ظاہر سی بات ہے بچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ جو امام حسین کے ساتھ خاص محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ مثال دیتا چلوں، آپ سے میں سوال کروں کہ جناب والا مٹھائی کا مزہ کیسا ہے یا میٹھے کا مزہ کیسا ہے؟ کوئی ہے جو ایکسپلین کر سکتا ہے میٹھے کا مزہ؟ میٹھے کا مزہ جناب میٹھا ہوتا ہے، اور کوئی تعریف ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ نہیں ہو سکتی۔ میں آپ سے سوال کروں فار ایگزامپل، کالا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ میں خاص محبت سمجھا رہا ہوں۔ رسول گرامی نے فرمایا حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں خاص محبت رکھی گئی ہے۔ میٹھے کا مزہ کوئی نہیں بتا سکتا، مگر یہ کہ کہے گا جناب والا وہ میٹھا ہوتا ہے۔ کالا رنگ کیسا ہے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ ایک طریقہ ہے سمجھانے کا، ایک طریقہ ہے بتانے کا۔ مٹھائی کا چھوٹا سا پیس لیجئے اور منہ میں رکھ دیجئے، جناب میٹھے کا مزہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں جو اس مٹھاس کو سمجھایا جا سکے۔ کالا رنگ سمجھایا نہیں جا سکتا، مگر یہ کہ انگلی کا اشارہ کرو جناب والا کالا رنگ ایسا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب مجھ سے سوال نہ کیجئے گا کہ جناب والا یہ خاص محبت کیا ہے، یہ سمجھانے والی چیز نہیں ہے۔ بس راہ حسین میں آؤ، محبت محسوس کرو، خود پتہ چل جائے گا۔ راہ حسین میں آؤ، حسین کے قافلے میں سوار ہو، حسین کی کشتی پہ سوار ہو، محبت کا احساس خود بخود ہو جائے گا۔ تمام ائمہ علیہم السلام کے لیے محبت ہے، لیکن حسین کے لیے خاص محبت۔ اسی طرح اللہ نے تمام انبیاء کو اصحاب دیے، سب کے ساتھ اصحاب تھے، حواری تھے، ان کے ساتھی تھے، لیکن جیسے ساتھی حسین کے پاس تھے ویسے ساتھی کسی کے پاس نہیں تھے۔ آپ جناب نوح کے ساتھیوں کو دیکھیے، جناب عیسیٰ کے ساتھیوں کو دیکھیے، خود رسول گرامی جو خاتم الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، رسول گرامی کے ساتھی دیکھیے کیسے ساتھی۔ میں موضوع کو ادھر ادھر نہیں لے جانا چاہ رہا، وگرنہ بتاتا کیسے ساتھی تھے۔ ایسے ساتھی تھے، میں تو کہتا ہوں کہ جناب والا ان ساتھیوں سے لاکھ گنا بہتر آپ لوگ ہیں، لاکھ گنا بہتر آپ لوگ ہیں۔ کم سے کم آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو مجلس کے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد کہ جناب یہ قبلہ فرما کیا رہے تھے۔ اتنا تو شعور ہے۔ لیکن رسول گرامی کے بعض ایسے ساتھی تھے جو مسجد سے نکلتے تھے اور نکلنے کے بعد کہتے تھے ماذا قال آنفا، اما آج کیا فرما رہے تھے حضور۔ اتنے شریف اور اتنے سیدھے اور اتنے بھولے بھالے تھے۔ وہ مسجد میں بیٹھتے تھے، رسول گرامی کے لیکچر میں بیٹھتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے، انہیں یہی نہیں پتہ چلتا تھا کہ رسول گرامی فرما کیا رہے ہیں۔ پتہ بھی کیسے چلے؟
جب ان کا دماغ خلافت کے حصول میں لگا ہو، جب دماغ میں پلاننگ چل رہی ہو، تو ان کا تمرکز رسول گرامی کی باتوں کی طرف نہیں ہوتا تھا. بعد میں کہتے تھے کہ جناب والا حضرت فرما کیا رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ایسے ساتھی تھے. لیکن آئیے کربلا یہ معلّہ میں یہ امام حسین نے الفاظ فرمائے، جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا علی کو ملے. کیسے اصحاب ملے؟ ایسے اصحاب ملے کہ شب عاشور چراغ بجھا رہے ہیں، جاؤ مسلم چلے جاؤ، عقیل کے بیٹو تمہارے لیے شہادت مسلم بن عقیل کافی ہے، بڑی مظلومانہ شہادت دی، تم لوگ جا سکتے ہو، جاؤ. حبیب تم آ گئے، حسین کا دل بڑا ہو گیا، اب تم جانا چاہتے ہو، جاؤ. جناب ایسا نہیں کہ امام حسین ناراض تھے، نہیں ناراض نہیں تھے. میں یہاں روک کے ایک جملہ کہتا چلوں، تھوڑا جنت و جہنم سے اوپر اٹھیے. مسلمان جنت و جہنم کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، ہر کام جنت و جہنم جنت و جہنم. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو جنت و جہنم سے اوپر ہوتے ہیں. اگر جنت و جہنم ہی معیار ہوتا اصحاب حسینی کی نظر میں تو حسین تو جنت دے چکے تھے. کیا شب عاشور امام حسین نے نہیں فرمایا تمہیں جانا ہو جاؤ، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم لوگوں نے اپنا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا، جاؤ جس کو جانا ہے جاؤ. اچھا ٹھیک ہے، تم شرما رہے ہو، گھبرا رہے ہو، میرے اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو اور لے کے چلے جاؤ. مدینے والوں سے یا کوفہ والوں سے یہ کہہ دینا کہ میں تو حسین کی اولاد کو بچا کے لایا ہوں تاکہ تمہاری عزتیں محفوظ رہیں. کیا جملہ تھا امام حسین کا کہ میرے اہل خانہ میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ، یہ کہہ دینا کہ میں انہیں تو بچا کے لایا ہوں، تمہیں کوئی ذلیل نہیں کرے گا، جانا ہو جاؤ، حسین تم سے راضی ہے، خوش ہے، جاؤ، تم نے اپنا حق ادا کر دیا. عجب نہیں اصحاب حسین کے مولا، معاملہ جنت جہنم کا نہیں ہے. آپ جو فرما رہے ہیں جنت کی ضمانت جنت کی ضمانت، ہم آپ کی مدد کرنے آئے یا آپ کی آواز پہ ہم نے لبیک کہا تو کسی جنت کے لالچ میں نہیں کہا. مولا ہماری جنت تو آپ کا وجود ہے، آپ کا وجود ہے. مؤمنین کے لیے جنت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی جنت؟ میں بہت ساری روایات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. کیا ہوگی جنت؟ جناب حوروں کا ملنا تمہارے لیے جنت ہے، حوروں کا ملنا تمہارے لیے جنت ہے. بہترین مثال کے طور پہ آب و ہوا کا ہونا تمہاری نظر میں جنت ہے. پتہ ہے مومن کی جنت کیا ہے؟ مومن کی جنت، مومن جب مرے گا پہلی رات دیدار علی ابن ابی طالب کرے گا، مومن کو جنت نصیب ہو جائے گی. مومن کی جنت دیدار علی ابن ابی طالب ہے. اللہ ساری نعمتوں کو دے دے گا، پھر بھی ایک مومن بے چین ہوگا. پروردگارہ تو نے تو فرمایا تھا کہ جنت میں سکون ہی سکون ہوگا، میرا سکون کہاں ہے؟ اللہ کہے گا مجھے پتا ہے تیرا سکون کیا ہے، تیرا سکون چہرے انور علی ابن ابی طالب ہے. تو جب تک علی کو نہیں دیکھے گا نا تجھے سکون نہیں ملے گا. مومن کی جنت یہ ہے، مومن کی جنت دیدار اہل بیت اطہار مومن کی جنت ہے. امام حسین جنت دے چکے لیکن اصحاب کہہ رہے مولا ہماری جنت آپ کا وجود ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ کیسے ممکن ہے ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ ابن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو رہے کہ مولا ہم نے اتنے ہزار درہم کی تلواریں خریدیں، ان کو ہم نے تیار کیا، آمادہ کیا، مولا ہم ایسے ہی چلے جائیں، یہاں سے چلے جائیں؟ مدینے والے ہم سے پوچھے کہ جناب والا تم اپنے چچا زاد بھائی کو اکیلے چھوڑ کے چلے آئے، ایک تلوار بھی نہیں چلائی. یہ اصحاب حسینی ہیں. انہی کے لیے زیارت عاشورہ میں دعا پڑھتے، سجدے میں کیا کہتے؟ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم. پھر آخر میں کیا جملہ ہے؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین. آپ کی خواہش ہے نا
یا لیتنی کنت معکم یا معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ کس کے ساتھ ہوتے؟ اصحاب حسینی کے ساتھ ہوتے۔ کیا کہتے؟ اے میرے پروردگارہ، جب ہمیں قبر میں اتارا جائے نا، جب ہمیں محشر میں وارد کیا جائے نا، اے میرے پروردگارہ ہمیں حسین کی شفاعت نصیب فرما یوم الورود، وثبت لی قدم صدق، اس دنیا میں ہمیں حسین اور اصحاب حسین کے ساتھ ثابت قدم رکھ، ادھر ادھر ہمیں چلنے نہ دے، ادھر ادھر چلنے نہ دے، حسین کے پاٹ پہ چلنے دے، حسین کے قدموں پر ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، اصحاب کے قدموں پر ہمارے قدموں کو ثابت رکھ۔ کون اصحاب؟ کون اصحاب؟ یہ معمولی نہیں تھے جناب والا، یہ مت سوچئے کہ جناب یہ لوگ نعوذ باللہ خاکم بدہن، یہ لوگ آوارہ مزاج لوگ تھے، ایسے ہی گھوم پھر رہے تھے، ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا، انہوں نے کہا چلو بھائی امام حسین کے لیے اپنی قربانیاں دے دیں۔ نہیں جناب والا، اس دور کے اہم ترین لوگوں میں سے تھے۔ بعض اوقات معذرت کے ساتھ یہ ایک مینٹالٹی کہیں نہ کہیں عوام کے درمیان جاتی کہ جناب مجلسوں میں سب سے پہلے، میں معذرت کے ساتھ کسی کی اہانت نہیں کر رہا ہوں، یہ مینٹالٹی کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہے کہ اللہ نے جسے خوب نوازا ہو، اللہ نے جسے خوب پیسے دیے ہوں، وہ مثال کے طور پہ صف اول میں کھڑا نہیں نظر آئے گا یا ماتم کرتا نہیں نظر آئے گا۔ تو ایک طریقے سے میسج بعض اوقات، بعض جگہوں پہ، ہر جگہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا بہت بہترین نظام ہے، بعض جگہوں پہ یہ میسج دیا جاتا ہے کہ جناب والا یہ عزاداریاں تو غریبوں کے لیے ہیں، یہ نمازیں، یہ روزے غریبوں کے لیے ہیں، یہ جو ہے وہ صف اول میں کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سینہ کوٹ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں غریبوں کے لیے۔ اچھے لوگ، ویل کلاس لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جلوسوں میں بھی ایک کنارے کھڑے ہو کے اس طرح سے پرسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میسج دینے کی کوشش نہ کیجئے جناب والا۔ آپ کے اگر میں مزاج کو بدلوں تو صرف ایک جملہ کافی، اصحاب حسین میں کوئی معمولی انسان نہیں تھے، کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ جائیے پڑھیے مسلم بن اوسجا کون تھے، اما جائیے پڑھیے حر کون تھے، حر کون تھے، عرب کا بہادر شجاع حر۔ جائیے پڑھیے حبیب ابن مظاہر کون تھے، جائیے پڑھیے ایک ایک صحابی کا نام لیجئے۔ زہیر بن قین کہتے جب یہ چلتے تھے تو سونا و چاندی اونٹوں پہ لدا ان کے ساتھ چلا کرتا تھا۔ زہیر بن قین اپنے زمانے کے بہت بڑے تاجر تھے، تاجر تھے، لیکن جب انہوں نے حسین کے وجود کو محسوس کر لیا تو یہ تجارتیں وجارتیں، یہ مال و دولت ساری کی ساری محو ہو گئی حسین ابن علی پر، کچھ انہیں نظر نہیں آ رہا، انہوں نے حسین کے وجود کو پا لیا۔ کیسے پایا؟ کیسے پایا؟ ہم کہتے ہیں نا وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صَدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ، حسین کے اصحاب کے ساتھ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ کون اصحاب؟ کون اصحاب؟ الذین بذلوا مہجہم، جنہوں نے اپنی جان حسین پر قربان کر دی۔ کیسی جانیں؟ مہج جمع ہے مہجہ کی، مہج کہتے ہیں دل کے خون کے آخری قطرے کو، آخری قطرے کو۔ جب آخری قطرہ نکل جاتا ہے پھر بدن ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور روح پرواز ہو جاتی ہے۔ جب تک دل میں آخری قطرہ باقی رہتا ہے ہلکی پھلکی انسان کے بدن میں روح باقی رہتی ہے، لیکن جب دل کے خون کا آخری قطرہ نکل جائے پھر انسان اس دنیا سے پرواز کر جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، ان اصحاب کے قدموں پر ثابت قدم رکھ جنہوں نے دل کے آخری خون کے قطرے تک حسین کو تنہا نہیں چھوڑا، آخری قطرے تک۔ یہ اصحاب، میں نے شاید کسی مجلس میں کہا تھا، فار ایگزامپل آپ کے ایک گولی ماری جائے، ایک گولی ماری جائے، انسان پہلی گولی کھا لے گا، لیکن جب دوسری گولی آئے گی نا، کیونکہ پہلی گولی کے درد میں آلریڈی مبتلا ہوگا تو وہ دوسری گولی آتے ہوئے دیکھے گا تو بچنے کی کوشش کرے گا، دنیا کا کتنا بھی بڑا بہادر و جری کیوں نہ ہو، کیونکہ درد میں مبتلا ہوگا۔
ایک زخم آپ کے مار دیا جائے، آپ اس زخم کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ پہلا زخم کھانے کے لیے آپ کے پاس مقدمہ نہیں تھا، درد نہیں تھا، بس ہمت کی ضرورت تھی، آپ نے پہلا زخم کھا لیا۔ لیکن جب دوسرا ضربہ آپ کی طرف آئے گا نا، آپ کتنے بڑے ہی بہادر کیوں نہ ہوں، بچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ کربلا کے اصحاب تھے۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں، سید ابن طاووس کہتے ہیں عجیب منظر تھا کربلا میں، یہ سارے کے سارے حسین ابن علی نماز پڑھ رہے، یہ سارے کے سارے امام حسین کے سامنے کھڑے، تیر آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ جناب والا وہ لے لیں یا یہ لے لیں، کہتے ہیں لپک لپک کے بڑھ بڑھ کے اپنے سینوں پہ تیر لے رہے تھے، بڑھ بڑھ کے۔ مثال کے طور پہ وہاں تیر آ رہا ہے تو یہ بھاگ کے جاتے تھے، سینے کو آمادہ کر کے، اے تیر آ میرے سینے پہ لگ، لیکن حسین کی طرف تیر نہ جائے۔ یہ تھے اصحاب ابا عبداللہ الحسین، یہ تھے امام حسین کے چاہنے والے۔ اللہ نے انبیاء کو اصحاب دیے، انبیاء کی محبت رکھی، لیکن جیسی محبت حسین کے لیے دی ویسی محبت کسی کو نہیں دی۔ اور یہی وجہ ہے امام سید سجاد نے جب دربار یزید میں خطبہ دیا نا، وہ طولانی خطبہ کہ اللہ نے مجھے 6 چیزوں سے نوازا، 7 چیزوں کے ذریعے دوسروں پہ فوقیت دی، اعطینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا، سماحت دی، بزرگی دی، اللہ نے ہمیں فصاحت و بلاغت دی۔ پھر آخر میں امام سجاد نے فرمایا والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہماری محبت مؤمنین کے دلوں میں ڈالی۔ قابل غور ہے، قابل غور ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے عطا کیا، لیکن یہ 7ویں چیز، 6ٹھی چیز ایسی ہے جو عطا آل محمد کو ہوئی لیکن پائی مومنین کے دلوں میں جاتی ہے۔ عطا آل محمد کو ہوئی لیکن پائی مومنین کے دلوں میں جاتی ہے، ہمارے دلوں میں پائی جاتی۔ گویا امام سجاد بتانا چاہ رہے ہیں، اے یزید خبیث پلید، تو کیا سمجھ رہا ہے؟ حسین ابن علی کو مار دیا، کٹے ہوئے جسموں پر حکومت کرنا تیرا کام ہے، دلوں پہ حکومت کرنا ہمارا کام ہے۔ دلوں پہ حکومت کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ نے امام حسین کو ہر نعمت سے نوازا، اللہ نے امام حسین کو ہر فضیلت سے نوازا۔ اگر میں ایک لفظ میں خلاصہ کروں تو اتنا کافی، اللہ نے اپنی مرضی حسین ابن علی کو عطا فرمائی، اس کے آگے کوئی حرف نہیں، کوئی حرف نہیں۔ اللہ نے اپنی مرضی امام حسین کو عطا فرمائی، اس کے آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک مشہور و معروف قصہ بیان کیا جاتا ہے، ممکن ہے اکثر نے سنا ہو لیکن تبرکاً بچوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے۔ ایک بادشاہ گیا جنگل میں شکار کے لیے، بادشاہ راستہ بھول گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اسے ایک دور بڑھیا نظر آئی کہ جس کے پاس پوری زندگی کا اثاثہ ایک بکری تھی، پوری زندگی کا اثاثہ ایک بکری تھی۔ بادشاہ جب اس کے پاس پہنچا تو اس بڑھیا نے اس بادشاہ کو 2-3 دن کا بھوکا و پیاسا دیکھا کہ یہ تو مر جائے گا۔ اس نے اپنی بکری کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے کھانے کے بعد اپنی انگوٹھی اس بڑھیا کے ہاتھوں پہ رکھی کہ میری سلطنت میں آنا، یہ انگوٹھی دکھانا، انشاءاللہ میں اس کا اجر تجھے دوں گا۔ ایک عرصے کے بعد وہ ضعیفہ بادشاہ کی سلطنت میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد وہ انگوٹھی دکھائی، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا بسم اللہ، تمام قاضیوں کو بٹھایا کہ بتاؤ اس کو کیا دیا جائے، کیا دیا جائے، کیا دیا جا سکتا ہے۔ کسی نے کہا صاحب ایک بکری تو کھلائی تھی، ایک بکری تو کھلائی تھی، دے دیجئے وہ فلاں والا باغ، وہ فلاں بلڈنگ دے دیجئے، وہ فلاں محل دے دیجئے۔ ارے بادشاہ صاحب وہ اتنے بیگھہ کھیتی دے دیجئے، وہ مثال کے طور پہ وہ فلاں بزنس ان کے حوالے کر دیجئے، اتنا روپیہ دے دیجئے، اتنا سونا دے دیجئے، اتنی چاندی دے دیجئے، دے دیجئے۔ اور یہ بیان کرنے والے بڑے فخر سے اور سینہ تان کے کہہ رہے تھے کہ ہم تو بڑا زیادہ بتا رہے ہیں، ایک بکرے کی قیمت کیا ہو سکتی، ایک بکرے کی قیمت کیا ہو سکتی بادشاہ کی سلطنت کے مقابلے میں۔ ایک منصف بیٹھا تھا، منصف کھڑا ہوا، کہنے لگا بادشاہ اگر اس قصے میں غور کرو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کیا نتیجہ، کہ اس بڑھیا کے پاس پوری زندگی کا اثاثہ ایک بکری تھی، پوری زندگی کا اثاثہ ایک بکری تھی۔ اس نے اس موقع پر اپنی زندگی کا پورا اثاثہ تجھ پہ قربان کر دیا۔ اب تیرا فرض یہ بنتا ہے کہ جو کچھ بڑھیا کے پاس تھا اس نے تجھے دے دیا،
اب جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تو اس بڑھیا کو دے، یہ فرض بنتا ہے۔ میں خدا کی خدائی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے، اللہ بہت بلند و بالا ہے، اللہ اگر ساری خدائی کسی کے حوالے کرے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ اگر اپنی مرضی کسی کے حوالے کرے تو وہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم میں کچھ کم نہیں ہوتا، اگر اللہ کسی کو کچھ اتھارٹیز دے تو اللہ کے پاس کچھ کم نہیں ہوتا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے با ادب جملے عرض کر رہا ہوں، جو کچھ امام حسین کے پاس تھا کربلا میں امام حسین نے سب راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اب نتیجہ آپ کے حوالے، جو کچھ حسین کے پاس تھا کربلا میں قربان کر دیا، لہٰذا اللہ نے اس کے بدلے حسین کو اپنی مرضی عطا فرمائی۔ جا حسین، تم جسے چاہو اسے بخشواؤ، جسے چاہو اسے بخشواؤ، جسے چاہو اسے بخشواؤ۔ اما یہ تو امیر المؤمنین کے پاس بھی ہے نا، امیر المؤمنین کھڑے ہو کے فرمائیں گے ھذا لی وھذا لک، یہ میرا ہے، جہنم سے کہیں گے یہ تیرا ہے۔ یہ کنٹرول تو امیر المؤمنین کے پاس بھی ہے۔ آپ یہاں غور کریں، مرضی اللہ نے امام حسین کو عطا فرمائی، مرضی، یعنی جو چاہتا ہے خدا کو راضی کرے وہ ابا عبداللہ الحسین کو راضی کرے۔ اگر حسین راضی تو اللہ راضی، اگر حسین ناراض تو اللہ ناراض۔ یہ مرتبہ ہے ابا عبداللہ الحسین کا۔ کیوں یہ مرتبہ ملا؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت۔ امام حسین نے ہجرت فرمائی مدینہ سے، بڑے سخت دور میں، بڑے سخت لمحات میں حسین نے مدینہ چھوڑا۔ کس مدینے کو چھوڑا؟ اس مدینے کو چھوڑا کہ جس مدینے سے امام حسین بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ چھوڑا نا امام حسین نے تو روضہ رسول پہ گئے، خوب گریا کیا، خوب گریا کیا۔ جناب زینب علیہ مقام آ گئی، سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ بہن زینب، میرے لیے مدینہ چھوڑنا بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، میں نانا کے بغیر کیسے جیوں گا؟ جہاں مجھے نانا کی خوشبو نہ ملے کیسے میں برداشت کر پاؤں گا؟ حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا بڑا سخت تھا۔ قرآن مجید کی طرف رجوع کیجئے، وَمَن يَخْرُجْ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ہجرت کرے، ہجرت کرے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، جو بھی اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرے، اپنے گھر سے نکلے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بھی اپنے گھر سے نکلے ہجرت کے ارادے سے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں، تو اس کا ثواب اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ امام حسین نے ہجرت فرمائی یا نہیں فرمائی؟ بے شک امام حسین نے ہجرت فرمائی۔ میرا موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت۔ ایک ہجرت کا اور تذکرہ ہے قرآن مجید میں، وہ ہجرت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ جناب ابراہیم نے ہجرت فرمائی اور بڑے سخت حالات میں ہجرت فرمائی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگارہ تو گواہ رہنا، میں ہجرت کر رہا ہوں فلسطین سے مکہ کی طرف، اس حال میں کہ میں اپنے اہل خانہ کو فلسطین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی زراعت وراعت نہیں ہے، جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے پینے کے کوئی بندوبست ہیں۔ یہ سخت ہے، یہ سخت ہے، پروردگارہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، میں اپنے اہل خانہ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ جناب ابراہیم کی ہجرت ہے، لیکن ان کی ہجرت اور امام حسین کی ہجرت میں فرق کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے اپنے خانوادے کو، اہل خانہ کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو فلسطین کیوں چھوڑا؟ ایک ایسی جگہ جہاں پر کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، لیکن وہاں چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ ان کی نظر میں جس سفر پہ وہ جا رہے ہیں وہ سفر سخت تھا، یہ معاملہ آسان تھا۔ توجہ، لہٰذا جناب ابراہیم نے سہولت کا خیال کرتے ہوئے، آسانی کا خیال کرتے ہوئے اپنے بیوی بچے کو فلسطین چھوڑ دیا اور خود سفر پہ نکل گئے، یہ کہتے ہوئے کہ سفر یہاں رکنے سے زیادہ خطرناک ہے،
یہاں کم سے کم ایک جگہ ہو, کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو بھی مل جائے گا, لیکن جس سفر پہ میں جا رہا ہوں وہ سفر بڑا خطرناک ہے. تو ابراہیم اور امام حسین کی ہجرت کا پہلا فرق یہ ہے کہ ابراہیم نے اپنے خانوادے کو سہولت کی غرض سے گھر پہ چھوڑا تھا, لیکن حسین نے اپنے خانوادے کو قربان کرنے کے لیے مدینہ قربان کرنے کی نیت سے, قربان کرنے کی نیت سے. میں تھوڑی سی احساسی گفتگو کر رہا ہوں, 40 نزدیک ہے. قربان کیسی قربانی؟ جب سارے چل دیے نا, امام حسین نظریں گھما رہے ہیں, مولا اب کیا ہوا؟ قافلہ آمادہ ہے, بسم اللہ چلیے. کہ نہیں ابھی آمادہ نہیں ہے. مولا کچھ رہ گیا؟ سب تو ہے نا, 18 بنی ہاشم کے جوان, مولا سب ہیں, اب کیا رہ گیا؟ کہ نہیں, وعدہ یہ ہے کہ حسین سب کچھ قربان کرے, ابھی اصغر تو رہ گیا ہے, اصغر کو لے کے آؤ. حسین اصغر کے بغیر نہیں جائے گا. کربلا میں جناب علی اصغر در حقیقت مہر ہیں امام حسین کی قربانی کی طرف سے. ایک مثال دوں, جیسے ایک بادشاہ جب کوئی خط لکھتا ہے نا تو آخر میں اپنی مہر لگاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ خط میری طرف سے ہے. امام حسین نے روز عاشورہ خون سے پورا خط لکھا, آخر میں اصغر کا خون اس خط کی مہر تھا, اصغر کا خون اس خط کی مہر تھا کہ اصغر رہ گئے, میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں پورے خانوادے کو لے کے جاؤں. یہ فرق ہے جناب ابراہیم کی ہجرت اور جناب امام حسین کی ہجرت میں. اچھا, ہجرت انسان کیوں کرتا ہے؟ ہجرت انسان معاشرے کی ترقی کے لیے, معاشرے کی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہجرت فرماتا ہے. جب انسان کسی چیز کی ترقی کروانے کی کوشش کرے تو ہجرت کرتا ہے. امام حسین نے اس چیز کو مد نظر رکھا اور خود امام حسین نے اپنی ہجرت کا مقصد بیان فرمایا. آپ لڑتے رہیے جناب والا کہ امام حسین کا یہ مقصد تھا, امام حسین کا یہ مقصد تھا, امام حسین کا وہ مقصد تھا. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا, امام حسین کے مقصد کو اپنے مقصد کے حساب سے استعمال نہ کرو. جو امام حسین کا مقصد ہے نا وہ بیان کرو. ظاہر سی بات ہے, امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کا ارادہ کیا ہے تو امام حسین خود اپنا مقصد نہیں بیان کریں گے. آپ کہیے جناب والا یہ حسین کا مقصد تھا, ویسا امام حسین کا مقصد تھا. خود امام حسین نے مقصد بیان فرمایا, انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے خروج نہیں کر رہا, میں لڑنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. یہ مت سوچو کہ امام حسین گھر سے نکلے تھے قیام کرنے کے لیے, ظالم کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے یا ظلم کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے. ذرا غور کیجئے جناب والا, تاریخ پڑھیے, امام حسین کی ہسٹری پڑھیے. جو جنگ کے ارادے سے گھر سے نکلے وہ 6 ماہ کے بچے کو ساتھ نہیں لیتا. جو جنگ کے ارادے سے نکلے وہ سیدانیوں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو, اپنے گھر کی محارم کو ساتھ نہیں لیتا. امام حسین کا جنگ کا ارادہ تھا ہی نہیں, ہرگز نہیں تھا. ہرگز امام حسین نے جنگ کے لیے خروج نہیں فرمایا. امام حسین تو کوفہ جا رہے تھے, کوفہ والوں نے بلایا, امام حسین کا ہدف کوفہ جانا تھا. خلاصہ امام حسین نے اپنا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا کہ میں لڑنے کے لیے یا فساد برپا کرنے کے لیے یا قوم میں اختلاف کے لیے یا ظلم کے لیے یا فساد کے لیے یا کسی حکومت کی لالچ میں نہیں نکل رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں قیام کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. معصومانہ سوال, جد کی امت کا سب سے بڑا فتنہ کیا تھا کہ جس کی اصلاح کے لیے امام حسین نے گھر چھوڑا؟ بسم اللہ. آپ بول سکتے ہیں, مجمع سے بول سکتے ہیں, مجھے اچھا لگے گا. چلو میں سوال کر لیتا ہوں, کیا زمانے رسول کا سب سے بڑا فتنہ نماز نہ پڑھنا تھا؟ کیونکہ نمازی نہیں تھے, نماز پڑھتے نہیں تھے, تو لہٰذا امام حسین نے کہا ارے یہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, میں نکل رہا ہوں اس نماز کو بچانے کے لیے, نماز پڑھوانے کے لیے. بسم اللہ, بسم اللہ. آپ بول سکتے ہیں, آپ کو حق ہے. کیا امت جد کا سب سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے, رمضان میں دکانوں پہ کھڑے کھڑے چاٹ کھایا کرتے تھے مثال کے طور پہ؟ یہ سب سے بڑا فتنہ تھا؟ بسم اللہ. کیا مثال کے طور پہ زکوٰۃ نہ دینا امت جد کا سب سے بڑا فتنہ تھا؟ جس فتنے کے لیے امام حسین نے قیام فرمایا, یہ گھر سے نکلے, کیا تھا؟ یہ ثقیفہ سب سے بڑا فتنہ تھا.
آپ سارے کے سارے سر ہلا رہے ہیں. کیا کہنے. رسول گرامی نے اپنے بعد غدیر میں ایک مولا بنایا تھا, اسی کا تسلسل تھے ابا عبداللہ الحسین. ابا عبداللہ الحسین یزید جیسے فاسق و فاجر کو امام حسین کے مقابلے میں خلیفہ بنا دیا گیا, جو دین کو پامال کرنے کے لیے بیٹھا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ امام حسین نے اگر قیام فرمایا ہے, اگر امام حسین گھر سے نکلے ہیں تو اصول دین کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر کو چھوڑا ہے, اصول دین کی حفاظت کے لیے, اصول دین کی حفاظت کے لیے. وگرنہ معذرت کے ساتھ کیا ہم اپنی مجلسوں میں نہیں پڑھتے کہ جناب والا امام حسین کو مارنے والے حافظین قرآن بھی تھے؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب قرآن تو خطرے میں تھا ہی نہیں. قرآن کے حافظ امام حسین کو مارنے کے لیے آئے. آپ کو پتہ ہے کوفہ و اطراف سے 12 یا 14 یا اس سے زیادہ امام جمعہ کے سائن تھے امام حسین کے نعوذ باللہ مرتد ہونے پر. شمر کی, یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, یزید کی جب ہم خباثت بیان کرتے نا تو کہتے ہیں یزید ملعون نماز کا مخالف تھا, روزے نہیں رکھتا تھا. اچھا, یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. یا مثال کے طور پہ آپ کہیے شمر کی بری عادت کیا تھی, شمر کا سب سے بڑا عیب کیا تھا؟ کیا کہیں گے آپ؟ شمر بے دین تھا, خبیث تھا. ان کا سب سے بڑا عیب تھا یہ سارے کے سارے امامت کے مخالف تھے, امامت کے مخالف تھے. وگرنہ جناب والا آپ کو پتہ ہے شمر کون تھا؟ علیہ اللعنت والعذاب. شمر ایک مسجد کا امام جمعہ تھا, پیش نماز تھا. شمر ملعون خبیث, جس نے امضا کیا تھا امام حسین کے مرتد ہونے پر. آپ کہیے جناب والا شمر سب سے بڑا گناہ تھا امام کے مقابلے میں کھڑے ہو کر جنگ کرنا, یہ سب سے بڑا جرم تھا. وگرنہ روز عاشورہ مشہور و معروف روایت ہے, شمر کہہ رہا تھا خدا لعنت کرے جلدی حسین کا سر کاٹو, نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے. واہ سبحان اللہ, کیا دین تھا, کیا دین تھا. یعنی رسول کی پشت پر اگر حسین آ جائیں تو رسول سجدوں کو طول دے دیں. تم حسین کے مقابلے میں کیا کہہ رہے ہو کہ جلدی سر کاٹو, نماز بھی تو پڑھنی ہے. یہ کربلا کی منطق تھی. کربلا کو تھوڑا دقیق پڑھیے, دقیق پڑھیے, کربلا کو دقیق پڑھیے, کیا معاملہ ہے. خلاصہ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اچھا, یہ جب امام حسین نے بیان فرمایا نا تو ایک جملہ اور فرمایا, میں جد کی امت کی اصلاح کے لیے اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر, میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں, لوگوں کو نیکی کی ہدایت کروں, لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دوں اور برائیوں سے روکوں. یہ امام حسین کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے, لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے اور ہدایت اور معروف کا امر کیا جائے. اچھا, اس کے بعد کا جملہ بڑا لطیف ہے. مولا نے کیا فرمایا؟ مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب والا زبردستی تبلیغ نہیں کی جاتی ہے, ڈنڈے کے زور پر معاشرے میں تبلیغ نہیں کروائی جاتی. یا مثال کے طور پہ ڈنڈے کے زور پہ کسی خاتون سے پردہ نہیں کروایا جا سکتا. میں یہاں پہ بیٹھوں, میں کہوں جناب جو بھی اس عزا خانے میں خاتون بغیر پردہ آ جائے اس کو فوراً وہاں سے نکال دو, تو اس سے آپ کبھی پردہ نہیں کروا پائیں گے. یہ امام حسین نے عبرت اور سبق کے طور پہ بیان فرمایا. حضرت نے بعد میں جملہ فرمایا, فمن قبلنی بقبول الحق, سبحان اللہ, جو مجھے قبول کر لے, یہ سوچ کے نہیں کہ جناب والا میں رسول کا نواسا ہوں یا علی کا بیٹا ہوں یا فاطمہ کا لخت جگر ہوں, یہ نہیں. حضرت نے فرمایا فمن قبلنی بشرفی و نسبی, میرے شرف کی وجہ سے یا میرے نسب کی وجہ سے جو مجھے قبول کر لے. حضرت نے کیا فرمایا؟ فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق, کہ جو مجھے قبول کرے یہ سوچ کر کہ حسین ہی حق ہے. مجھے میرے نانا کی وجہ سے نہ قبول کرو کہ جناب والا یہ نواسے رسول ہے, علی کے بیٹے نہیں, کہ اس غرض سے قبول کرو کہ میں حق ہوں, حق, میں عین حق ہوں, میں عین حق ہوں, میں اصل حق ہوں. فالحق معکم 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 لا غیر معکم, حق آپ کے ساتھ ہے,
آپ کے علاوہ کہیں حق نصیب نہیں ہوگا، صرف آپ کے پاس حق ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا وَمَنْ رَدَّنِي اصبر، جس نے مجھے قبول کر لیا ٹھیک ہے، لیکن جس نے میرا انکار کر دیا میں کیا ڈنڈے ماروں گا، اس کے تھپڑ ماروں گا، اسے قتل کر دوں گا کہ نہیں؟ اصبر، میں صبر کروں گا۔ تم مجھے نہیں مان رہے ہو، اپنا کام کرو، میں صبر کر رہا ہوں۔ روز محشر اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اللہ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں۔ یہ امام حسین نے ایک سبق دیا کہ ڈنڈے کے زور پہ آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، ڈنڈے کے زور پہ آپ کسی کو اپنی طرف نہیں لا سکتے۔ آپ حق بیان کریں، اگر اس کو پسند آ رہا ہے، اگر اس کے سمجھ میں آ رہا ہے تو بسم اللہ، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اپنے راستے پہ جائے، کوئی زور و زبردستی نہیں۔ اچھا جناب، بس میں جلدی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ ابراہیم اور امام حسین، ابراہیم نے ہجرت کی فلسطین سے مکہ کی طرف، امام حسین نے ہجرت فرمائی مدینہ سے کربلا کی جانب۔ اچھا جناب، میں نے بتا دیا دونوں کی ہجرت میں فرق کیا ہے۔ ابراہیم نے اپنی آل و اولاد کو سیفٹی کی غرض سے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم وہاں چھوڑا، لیکن امام حسین نے اپنی اولاد کو خطرے میں ڈالا۔ انہیں پتا تھا کہ مدینے میں وہ سیف ہے، لیکن امام حسین اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری قربانی مکمل نہیں ہوگی جب تک اکبر و اصغر بھی شامل نہ ہوں۔ یہ دونوں کے ہجرت۔ اب آئیے جناب والا، جب ہجرت فرما رہے تھے نا جناب ابراہیم، راستے میں خواب دیکھا، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک۔ جب راستے میں پہنچے نا تو جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو بتا کیا کرنا چاہیے۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ قال یا ابت فافعل ما تؤمر، میرے بابا جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کیجئے، آپ کیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فرق بس اتنا ہے حسین کے بیٹے اور ابراہیم کے بیٹے میں کہ ابراہیم کا بیٹا یہ کہتا نظر آیا کہ ہم انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ مصیبتوں پر صبر کرنا اور ہوتا ہے، اکبر کی طرح شکر کرنا اور ہوتا ہے۔ ابراہیم کا بیٹا کہہ رہا ٹھیک ہے میں برداشت کر لوں گا، صبر کر لوں گا۔ حسین کا بیٹا کہہ رہا کہ بابا میں شکر کروں گا کہ میری جان بابا کے کام آئی۔ جب ایک لمحے کے لیے امام حسین خواب میں مبتلا ہوئے نا، فوراً امام حسین بیدار ہوئے، کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر آگے بڑھے کہ بابا کلمہ استرجاع ہنگام مصیبت پڑھا جاتا ہے، کیا کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ امام حسین نے بتایا کہ بیٹا تجھے مار دیا جائے گا، کلیجے میں برچھی لگے گی، تو تڑپے گا۔ دیکھیں حوصلہ امام حسین کو دلا رہے ہیں۔ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہ بیٹا ہم حق پہ ہیں۔ کہ بابا جب ہم حق پہ ہیں تو ڈر کیسا، گھبراہٹ کیسی؟ موت ہم پر آئے یا ہم موت پہ جائیں؟ کیسی گھبراہٹ؟ ایک 13 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کیف الموت عندک، موت کیسی ہے؟ یہ 13 سال کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا احساس کیجئے کربلا کی ماؤں کا اور کربلا کے ان بچوں کا۔ بچہ کہہ رہا ہے احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں، موت شہد سے زیادہ شیریں۔ تاریخ میں جائیے کسی نبی کا قول مجھے دکھا دیجئے، کسی نبی کا۔ جناب موسیٰ، معذرت کے ساتھ، جناب موسیٰ سے جب اللہ نے فرمایا کہ آپ کو جانا ہے، ہو گئی زندگی جتنی جینا تھا آپ جی لیے، اب آپ کے جانے کا ٹائم آ گیا، موسیٰ کہہ رہے مرنا ہے، فنا ہونا ہے کہ نہیں؟ ابھی میں تیار نہیں، ابھی میں راضی نہیں ہوں۔ جناب موسیٰ کے لیے باقاعدہ ایک قبر بنائی گئی۔ موسیٰ سے کہا گیا تھوڑی دیر لیٹ کے دیکھو۔ جب حضرت موسیٰ لیٹے تو چاروں طرف جنت و باغ اور بہاریں اور یہ ساری چیزیں دیکھی، پھر خدا سے کہا اب میں تیار ہوں۔ نتیجہ کیا دوں؟ نتیجہ تو مل گیا نا آپ کو۔ موسیٰ جیسا نبی موت سے گھبرا رہا ہے، لیکن یہ کربلا کا 13 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں۔ 13 سال کا بچہ، شہد سے زیادہ شیریں۔ اچھا جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، ابراہیم کے بیٹے نے ابراہیم سے فرمایا جو آپ کو حکم ملا وہ آپ کیجئے۔ اچھا جناب، بس میں آخری منزلوں کی طرف ہوں۔
جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو رکھا ذبح کرنے کے لیے. روایت کے جملے ہیں جناب ابراہیم نے, امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے, جناب ابراہیم نے امام حسین کی قربانی کو یاد کیا, آنسو نکلے, اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم تم نے حسین کی مصیبتوں کو یاد کیا, حسین کی مصیبتوں پہ گریہ کیا, جاؤ میں تمہارے اس بیٹے کو بچا رہا ہوں حسین کے صدقے میں, حسین کے صدقے میں. اچھا جناب, اچھا جناب. جناب ابراہیم نے وعدہ کیا کہ اے میرے پروردگارہ میں اپنے بچے کو ذبح کروں گا, لیکن وعدہ پورا تو نہیں ہوا نا. وعدہ پورا ہوا. جب وعدہ پورا کرنے کے لیے گئے تو اللہ نے دمبا بھیج دیا. بس یہاں سے آخری نتیجہ ایک شعر کی صورت میں, شعراء تشریف فرمائے, شعر ہے خوبصورت. مرید پیر مخانم زمن مرنج شیخ, چرا کہ وعده تو کردی و او به جا آورد. کہتے اے شیخ میں ایک پیر کا مرید ہوں, آپ رنجیدہ مت ہونا. سبحان اللہ. اے شیخ مرید پیر مخانم زمن مرنج شیخ, اے شیخ میں ایک پیر کا مرید ہوں, تم ناراض نہ ہونا. کیوں؟ چرا کہ وعدے تو کر دی و او بجا آورد, کیونکہ وعدہ تم نے کیا تھا, نبھایا اس پیر نے تھا. کاش میرا ساتھ دے. وعدہ تم نے کیا تھا لیکن نبھایا اس پیر و مرشد نے تھا. اس کی تفسیر کی گئی اس شعر کی, تو کہا گیا جناب والا یہاں شیخ سے مراد حضرت آدم ہے اور پیر سے مراد پیروں کے پیر حضرت علی مرتضیٰ ہیں. وعدہ آدم سے ہوا تھا لا تقرب, اس درخت کے پاس نہ جانا, گندم نہ کھانا. آدم نے نہیں نبھایا بلکہ نبھایا علی ابن ابی طالب نے پوری زندگی گندم نہ کھا کر. توجہ توجہ. چرا کہ وعدے تو کر دی و او بجا آورد, وعدہ تم نے کیا تھا لیکن نبھایا اس پیر نے, اس مرشد نے. اچھا ہر شعر کی ایک تفسیر ہوتی, یہ بھی ایک تفسیر ہے. آیت اللہ دری کہتے ہیں مجھ سے کسی جوان نے سوال کیا, میں نے مزید غور کیا اس شعر میں, تو دوسرے دن میں نے جب یہ نتیجہ بیان کیا تو دوسرے دن آ کے ایک اور نتیجہ میں نے لوگوں کی خدمت میں رکھا. میں نے کہا وہ بھی ایک نتیجہ تھا لیکن یہاں مراد شاید اس نتیجے کی ہے. کہ وہ کیا نتیجہ ہے؟ کہ وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پیر و مرشد سے مراد مرید پیر مخانم زمن مرنج شیخ, میں ایک پیر کا مرید ہوں. اے شیخ تم ناراض نہ ہونا کہ اس شعر میں شیخ سے مراد حضرت ابراہیم ہے, پیر و مرشد سے مراد حسین ابن علی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وعدہ ابراہیم نے کیا, انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. وعدہ ابراہیم سے ہوا تھا لیکن تمام قربانیوں کو خدا کی خدمت میں پیش کر کے کربلا میں نبھایا حسین ابن علی نے. وعدہ ابراہیم سے ہوا تھا لیکن کربلا میں نبھایا حسین ابن علی نے. مرید پیر مخانم زمن مرنجی شیخ, چرا کہ وعدے تو کر دی وہ او بجا آورد, وعدہ آپ نے کیا تھا لیکن اس پیر مرشد نے, تم ناراض نہ ہونا میں اس پیر کا مرید ہوں, اس مرشد کا مرید ہوں, تم ناراض نہ ہونا کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا, نبھایا اس پیر و مرشد نے, انبیاء اور اہل بیت. جناب ابراہیم نے وعدے کیے کہ جناب ہم اپنے بیٹے کو تیری راہ میں ذبح کریں گے. جب جناب ابراہیم ذبح کرنے کے لیے پہنچے, جناب ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی, پٹی باندھ لی. اے میرے پروردگارہ میں اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھ نہیں پاؤں گا. صبر حسین, صبر حسین, کیا صبر تھا ابا عبداللہ الحسین کا. جب جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے نا, عجب نہیں, ملائکہ آواز نے ابراہیم آؤ, دیکھو اسے شجاعت کہا جاتا ہے, دیکھو اسے صبر کہا جاتا ہے. کیسا صبر ہے امام حسین کا, کیسا صبر ہے امام حسین کا کربلا یہ معلّہ میں. روز عاشورہ امام حسین
ایک ایک کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. میں نے امام حسین کا روز عاشورہ جب پڑھا نا، ظاہر سی بات ہے ہر خطیب نے اپنے حساب سے، اپنے اعتبار سے امام حسین کی سب سے بڑی مصیبت بیان کی کہ جناب امام حسین کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. میری نظر میں بھی امام حسین کی ایک ایسی مصیبت تھی کہ جس کے مقابلے میں امام حسین کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے کہ اب کروں تو کیا کروں. اللہ آپ کو حوصلے دے، اللہ آپ کو حوصلے دے. میں بتا دوں، ماں بہنوں کو بھی بتا دوں، میں حسین کے 6 ماہ کے بچے کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. ظاہر ہے چہلم تو سب کا ہے نا، سب کا چہلم ہے. کیا اس کا چہلم نہیں منایا جائے گا جس کی کوئی قبر نہیں ہے؟ ایک جناب علی اصغر کا امتیاز، کربلا میں کسی قبر کو نبش نہیں کیا گیا، کھودا نہیں گیا سوائے ایک قبر کے، سوائے ایک قبر کے. روز عاشورہ امام حسین نے اکبر کے لاشے کو لیا، لیکن امام حسین اتنا پریشان نہیں ہوئے. باپ ہے، بیٹا ہے، اتنا پریشان نہیں ہوئے. لیکن جب امام حسین نے اس ششماہے کو اپنی گود میں لیا، فوج اشقیہ کی طرف گئے. امام حسین کا مظلومانہ جملہ، کربلا کی تاریخ کا سب سے مظلومانہ جملہ، حسین نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا کہ اے فوج اشقیہ، اگر تمہیں یقین نہ ہو حسین پر، اگر تمہیں بھروسہ نہ ہو حسین پر، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس بچے کے بدلے یہ حسین پانی پی لے گا، تو یہ لو بچہ کربلا کی خاک پہ رکھے دیتا ہوں، تم خود آ کے پانی پلا دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، تم خود آ کے پانی پلا دو. روایت کے جملے ہیں، امام حسین نے بچے کو آغوش میں لیا، آواز آئی این این حرملا اقطع کلام الحسین. اے حرملا کہاں ہے حسین کے کلام کو قطع کر دے. روایت کے الفاظ ہے، کربلا کا سب سے بڑا تیر سب سے چھوٹے گلے پہ مارا گیا. سے شعبہ تیر کہا جاتا ہے. اس تیر سے جانور گرائے جاتے تھے، جانور مارے جاتے تھے، لیکن ہائے اس تیر سے رباب کا 6 ماہ کا جگر کا ٹکڑا. روایت کے جملے ہیں، کہتے جیسے ہی اصغر کے گلے پہ لگانا، تیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ سوراخ کرنا. تیر کا کام ہوتا ہے چھید کرنا. لیکن کربلا کا واحد شہید ایسا تھا کہ جس کے گلے پہ تیر نے وہ کام نہیں کیا جو تیر کا کام ہوتا ہے، بلکہ روایت کے الفاظ ہیں، جیسے ہی تیر اصغر کے لگا، اصغر تیر سے ذبح ہو گیا. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمتیں نازل کرے، رباب آپ کی گودوں کو آباد رکھے. ارے اصغر ذبح ہو گیا، حسین کے بازو پہ تیر لگا. میں نے کہا تھا نا حسین کی مصیبت ملاحظہ کیجئے. حسین نے اصغر کو گود میں لیا. اکبر کے لاشے پہ یہ کیفیت نہیں تھی، عباس کے لاشے پہ یہ کیفیت نہیں تھی، لیکن جب اصغر کے لاشے کو تھا چھوٹا لاشا، لیکن کربلا کا سب سے وزنی لاشا تھا. حسین اپنی آغوش میں لے کے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں. اب کریں تو کیا کریں؟ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین نے ابا کے دامن میں اصغر کو چھپایا. چھپانے کے بعد کبھی آگے جاتے ہیں، انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون. رغم بقضائه و تسلیما لامرہ. اے میرے
پروردگارا میں راضی ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی پیچھے آتے تھے۔ روایت کہتی ہے 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے گئے۔ ارے خیمے میں جائیں تو کیسے جائیں؟ ارے جب سوال ہوگا نا، لے آئے میرے بچے کو پانی پلا کر، کیا جواب ہوگا؟ خیمے کا پردہ اٹھا، رباب سامنے آئی، اے میرے آقا لاؤ میرے بیٹے اصغر کو دے دو۔ ایک بچی باہر نکلی، اے میرے بابا اصغر کو پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی ہے۔ بابا بھیا اصغر کو پانی مل گیا، سکینہ پیاسی ہے۔ حسین کچھ بول نہیں رہے۔ حسین بولے تو کیسے بولے؟ کہتے کیا دیکھا؟ ابا کے دامن سے خون کے قطرات۔ اے رباب مجھے معاف کرنا، ارے بچے کو پانی نہ ملا سے شعبہ تیر، بچہ ذبح ہوا۔ ارے آب کوثر سے اپنے نانا کے پاس سے راب ہوگا۔ ارے بابا علی کوثر پہ کھڑے انتظار کر رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین